السلام علیکم. دس از ڈاکٹر علی رضا, ڈائریکٹر ایٹ پہچان کلینکس. آج کل ہم کمیونیکیشن کے اوپر بات کر رہے تھے اور ٹاڈلرز اور تھوڑے بڑے بچے 5 ایئرس 6 ایئرس 7 ایئرس اس میں ہم نے گفتگو کی. اس میں ہم نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں اس چیز کے بارے میں کہ کون سا ٹچ اچھا ہے اور کون سا ٹچ برا ہے. اب یہ ایک بڑی ریلیٹیو سی ٹرم ہے. بچے کو ٹچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا انٹر انلیس کو یہ پتا ہو کہ بھئی کون سی چیز ہے باڈی پہ ایسی جہاں پہ کوئی اگر آپ کو ہاتھ لگائے یا کوشش کر رہا ہو تو بچے کو انکمفرٹیبل ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں تو یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ کیسے ہم انہیں سمجھائیں. اگر آپ بہت کلیئرلی انہیں کو بات کریں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے بیکاز ان کی اس قسم کی کوئی بیک گراؤنڈ تھنکنگ نہیں ہوتی. دے ڈونٹ نو دا گڈ تھنگس, دے ڈونٹ نو دا بیڈ تھنگس, دے اونلی نو ون تھنگ کہ جس طرح پیرنٹس انہیں پیار کرتے ہیں, اسمائل دیتے ہیں, اس طرح اور بھی لوگ ظاہر بات ہے بچوں کو دیکھ کے یہی جیسچرس سے انہیں گریٹ کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ اپنے بچے کو آپ کبھی بھی گھر پہ انسپروائز نہ چھوڑیں, اور اگر آپ کے کوئی میڈز ہیں یا کیئر ٹیکرز ہیں جنہوں نے بچوں کا خیال رکھنا ہے تو ایٹ لیسٹ گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہو اور وہ ان کے سامنے موجود ہو. ٹھیک ہے بچے کو کوئی اور دیکھ رہا ہے لیکن ان دیئر پریزنس. آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں, دیر از اے فرینڈز میٹ اپ اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور سارے بچوں کو آپ کسی ایک گھر میں اکٹھا کر دیتے ہیں. اگین ظاہری بات ہے وہ مختلف بچے ہوتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈس کے بچے ہوتے ہیں, مختلف ایجز کے بچے ہوتے ہیں. تو میک شیور کہ آپ کا جو اٹینڈنٹ ہے, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ایک فیمیل اٹینڈنٹ از اے بیٹر آپشن, وہ وہاں پہ ضرور موجود ہوں اور ان کو یہ سخت انسٹرکشن ہو کہ بچوں کو بالکل بھی وہ علیحدہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے, چاہے آپ کے روز کے ملنے جلنے والے ہیں. اب چھوٹے بچے ہیں, آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے, مارکیٹ کسی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے, ڈرائیورس کے ساتھ اکیلا نہیں بھیجیں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نہیں علم ہوتا کہ کس شخص کی کیا انٹینشن ہے. سب بچوں کو پیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں پیار کرنے کے مختلف انداز ہیں. ہم ہاتھ بھی لگاتے ہیں, ہاتھ ملاتے بھی ہیں, حق بھی کرتے ہیں, کس بھی کرتے ہیں, چیکس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. تو بچے تو ان چیزوں کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اب بچوں کو ہم کیسے بتائیں کہ بھئی آپ نے کس کے ساتھ کس حد تک ملنا ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نارم بنائیں کہ آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں جن کو آپ ملتے ہیں, فرسٹ انکلز ہیں, آنٹیز ہیں, پھپھوز ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہیں, بچے بھی ان سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ان سے شیک ہینڈ بھی کرتے ہیں. بٹ وین ایور اینی اسٹرینجر از کمنگ ٹو یور پلیس, یا ایسی فیملی ہے جو اوکیجنلی آپ کو ملنے آتے ہیں یا آپ انہیں ملنے جاتے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ جب ہم وہاں جائیں گے یا جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ انہیں گریٹ کریں گے, السلام علیکم کہیں گے, اور پھر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. یعنی ہم انہیں یہ عادت نہیں ڈالیں گے کہ وہ آگے ہوں ہاتھ ملائیں. ظاہری بات ہے کوئی بچوں کو ہاتھ ملائے گا, وہ سر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا, وہ منہ پہ بھی ہاتھ پھیرے گا, وہ کس بھی کر سکتا ہے. تو بچے کے لیے تو یہ چیزیں پھر نارم بن جاتی ہیں کیونکہ پیرنٹس کی پریزنس میں ہو رہی ہیں. تو یہ چیز انہیں ایک فالس سینس آف سیکورٹی دیتی ہے کہ پیرنٹس بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کے سب کانشیس میں یہ کمفرٹ لیول آ جاتا ہے. تو اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ جس کو بھی ملیں گے آپ سلام کر کے بیٹھ جائیں گے, بس آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا آڈ لگے آپ کو کہ جی ہم ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیں پینڈیمک کا ٹائم ہے تو ہم سب شیک ہینڈس کو اوائڈ کر رہے ہیں, ہگس کو اوائڈ کر رہے ہیں, کامن پارٹیز کو اوائڈ کر رہے ہیں فار دا سیک آف آور سیفٹی. تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کو ابھی شعور نہیں ہے, کانشیس لیول پہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو اس کے سب کانشیس میں ہم نے انفیملیئر فیسز کے لیے, اسٹرینجرز کے لیے, اوکیجنل گیسٹ کے لیے ایک لاشعوری طور پہ سب کانشیس کے اندر ہم نے ایک ڈسکمفرٹ کریٹ کرنی ہے, نا وہ ایک بیریئر کریٹ کرنا ہے. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے بیریئر کائنڈ آف سوشل مکسنگ. ٹھیک, تو یہ آپ انہیں ویسے اگر آپ انہیں بتائیں گے جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, یہ ہو سکتا ہے تو بچے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اینڈ دے مائٹ ایمبیرس یو ایز ویل. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کے سامنے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ممی بابا نے ہمیں کہا تھا آپ سے ہاتھ نہیں ملانا. تو آپ نے یہ نہیں کہنا, آپ نے بس یہ کہنا السلام علیکم اینڈ دین یو جسٹ ٹیک یور سیٹس. ایک چیز یہ بڑی اہم ہے. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر آپ کا بچہ آپ سے بتاتا نہیں ہے؟ تو ایک یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ اپنے بچے سے کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے, آپ اسے ایک لیول آف کمفرٹ دیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو ہر بات پہ ڈانٹیں گے, ظاہری بات ہے چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں اور غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں زیادہ. تو ہم بچوں کو ہر بات پہ ڈانٹیں ہیں تو ہمارے بچے ہم سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کئی باتیں جو ہمیں بتانا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے. آپ اپنے بچے سے ایک تو کمفرٹیبل رہیں, پیار سے رہیں, ان کی غلطی پہ ان کو ڈانٹیں مت, انہیں صرف سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں کہ, اور انہیں ہمیشہ انکریج کریں کہ بیٹا آپ سے کوئی بھی چیز غلط ہو جائے یو لیٹ اس نو. یہ چیز بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ پھر انہیں بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو انڈیو چیزیں دے رہا ہے, کوئی آپ کو چاکلیٹ آفر کر رہے ہیں, کوئی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئے میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں,
میں آپ کو گاڑی پہ لے جاؤں, میں آپ کو ڈرائیو پہ لے جاؤں, ماما نے مجھے سودا لانے کو کہا ہے تو میں لے جاؤں. کوئی کزن یا ایڈلٹ ریلیٹیو بھی آپ کے گھر ایز اے گیسٹ رہ رہا ہو سکتا ہے. تو آپ بچوں کو ہمیشہ کہیں گے کہ آپ نے انہیں بتانا کہ جی میں ماما سے یا بابا سے پہلے پوچھ لوں. کوئی چیز آپ نے ان سے ایکسیپٹ نہیں کرنی, ایکسیپٹ یو دے شوڈ ٹیل دیم کہ جی ہمیں پہلے ماما بابا سے اجازت لینی ہے. تو آپ نے انہیں یہ کانسیپٹ دینا ہے اجازت لینے کا. اچھا یہ بڑا سیف کانسیپٹ ہے, اور جب بھی وہ دے گا آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو بتائے گا جی کیا ماما مجھے چاکلیٹ دے رہے ہیں, یا وہ مجھے ڈرائیو پہ لے جانا چاہ رہے ہیں, یا مجھے کہہ رہے ہیں میں آئس کریم کھلا لاؤں یا مووی پہ لے جاؤں, تو کیا میں جا سکتا ہوں ان کے ساتھ. اب جب وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ خود بخود ان انکل سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں, اور بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ویکینڈ پہ ہم جائیں گے. بیکاز اگر کوئی شخص بار بار انہیں کہہ رہا ہے اور وہ قریبی بھی ہے اور آپ اس کو انکار کر رہے ہیں بچے کو, تو آپ کا بچہ ریئیکشنل بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹیو ضرور دیں گے. دین یو ول پلان این ایکٹیویٹی آن دا ویکینڈ, تاکہ بچے کو یہ ہو کہ جو کچھ تھا میرے پیرنٹس نے اس کو فلفل کیا. ایک یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ اجازت کا کانسیپٹ ان میں ڈالیں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور صورتحال یہ ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے آپ سے کمیونیکیٹ نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. کیا بچہ ڈر رہا ہے کسی چیز سے, یا اسے کوئی بندہ روز آپ کے گھر آتا ہے فار اینی ادر ایشو, جس طرح ہمارے گھر میں کئی لوگ کام کرتے ہیں یا پڑھانے آتے ہیں یا وٹ سو ایور. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی اسپیسیفک پروفیشن, لیکن صرف سمجھانے کی خاطر. تو بچہ اب نہیں وہاں کمفرٹیبل ہو رہا ہے, یا بچہ بہت انڈیولی ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, یعنی ان کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے اور کھیل رہا ہے, ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے, وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. سو ہیئر آئی تھنک یو مسٹ انٹروین. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پہلی دفعہ آپ کے گھر آیا ہے تو آپ ہمیشہ, اور آپ اوبیسلی اس کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے اینڈ یو ڈونٹ ہیو ادر پیپل ٹو لک فار, تو آپ اس کمرے میں ہمیشہ ایک کیمرہ رکھیں, اور اس کو پتہ ہونا چاہیے اس شخص کو کہ یہاں کیمرہ پڑا ہوا ہے, تو اس سے وہ خود بھی کانشیس رہے گا, اور آپ اس پہ ایک نظر رکھیں. اینڈ فریکوینٹلی گاہے بغائے آپ اس کا چکر بھی لگاتے رہیں. یو شوڈ نو ایک چیز یہ بڑی اہم ہے, اس سے آپ کو بچے کے بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا. انڈیو اٹیچمنٹ اینڈ انڈیو ڈیٹیچمنٹ دونوں چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کریں گے. بچہ خوف زدہ ہو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, بچہ اسکول جانے کو اوائڈ کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے ٹیچر سے ڈر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بچہ بلی کر رہا ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے بچے بھی ہر طرح کے ایکشنز کر سکتے ہیں. تو آپ کو ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ڈانٹ دیں, زبردستی اس کو سمجھائیں کہ بھائی چلو کیوں نہیں جا رہا, اور الٹا بغیر سارٹ آؤٹ کیے ہوئے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیں. تو آپ ضرور ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ اسکول جانا کیوں اوائڈ کر رہا ہے. کئی تو بچے جو ویری کمفرٹیبل ایٹ اسکول اینڈ ڈیفینیٹلی پیرنٹس نے پک کرنا ہوتا ہے, وہ تھوڑا لیٹ بھی آتے ہیں, تو اوبیسلی اسکول میں انہوں نے کال کی ہوتی ہے کہ ہم 2:30 پہ آئیں گے انسٹیڈ آف 2:10, اور موسٹ آف دا بچے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ میک شیور کہ آپ اسکول والوں کو بتائیں گے کہ دیر شوڈ آلویز بی 2 اٹینڈنٹس, ون شوڈ بی فیمیل اینڈ ادر شوڈ بی اوبیسلی چوکیدار ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی وداؤٹ فیمیل چھوٹے بچوں کو وہاں نہ چھوڑیں. اینڈ اوبیسلی کئی اسکولوں میں ٹیچرس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تک بچے چلے نہ جائیں تو دے شوڈ stay there. They should see all the children off. تو یہ میک شور کریں کہ آپ کا بچہ اکیلا نہ ہو. اگین وینز میں بچے جاتے ہیں یا ڈفرینٹ فرینڈس کے گروپس کے ساتھ بچے جاتے ہیں, شیئرنگ ہوتی ہے کہ آج ہم چھوڑ دیں گے 2 دن آپ چھوڑ دیں. تو میک شور کریں کہ اس میں بچے اکٹھے ہوں. اگر کسی وجہ سے اکیلے ہیں تو یا تو آپ کی طرف سے کوئی ساتھ جائے, یا پھر اس دن آپ خود چھوڑیں. بچے کو کبھی بھی کسی کے ساتھ اکیلا مت بھیجیں. اگین ہم ایک اور چیز اسپیکٹ ہے کہ بچوں کو ہم یہ کانسیپٹ چھوٹے بچوں کو کیسے دیں گے, کون سے باڈی پارٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں اور وہ کسی کو بھی ٹچ نہیں کرنے دینے. اب چھوٹے بچے کو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, اگر آپ اسے دیں گے وہ کنفیوز ہو جائے گا. تو ہم نے بچے کو یہ کانسیپٹ کیسے دینا ہے, کون سے باڈی پارٹس پرائیویٹ ہیں. دیکھیں ہم بچوں کو جب ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کپڑے چینج کرنے میں, اور کوئی اور کمرے میں آ جائے, یا آپ تھوڑا سا میک شفٹ ایکٹ کر سکتے ہیں. یو کین ڈو سم ایکٹنگ کہ while you are changing the diaper of a 1.5-year-old child, toddler, تو آپ کہیں shame, please cover this, shame, please cover this, اور آپ میک شور کریں گے بھی nobody to enter, we are changing clothes, nobody to enter. اب جب آپ یہ انسٹرکشنز بار بار وربلی دیں گے اور بچے کو چینج بھی کر رہے ہوں گے, بچہ آپ کو ریڈ آؤٹ بھی کر رہا ہوگا, obviously انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوگا, تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب میں باڈی کو ایکسپوز جو کیا ہے تو nobody should see. لائک وائز جب ہم بچے کو بات دے کے باہر لائیں گے تو ہم اسے ٹاول سے کور کریں گے. جب ہم ٹاول سے کور کریں گے تو ویل ٹیل دا چائلڈ اوکے وی آر کورنگ اپ, وی آر گوئنگ آؤٹ, میک شیور دیر از نو ون دیئر. پھر آپ باہر آواز دیں گے بھی کوئی کمرے میں تو نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو وی آر کمنگ آؤٹ سو دے کین گو آؤٹ. یہ سارا کچھ آپ بچے کو شعور دینے کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. اینڈ اف سم ون از دیئر لائک کوئی بڑی بہن ہے یا بھائی ہے, تو ان کو بھی آپ یہ کہیں گے اوکے یو گائز کلوز یور آئیز, ٹرن یور فیس,
تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ بچے نے ایون بہن بھائیوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا. رائٹ, دس از دی فرسٹ تھنگ یو کین ٹیچ یور چائلڈ. اچھا اس کے بعد کیا ہے, جب بھی آپ ان کے کپڑے چینج کر رہے ہیں تو آپ انہیں بتا رہے ہیں, آپ انہیں ڈفرنٹ باڈی پارٹس کا بتاتے ہیں, آپ ناک کا, کان کا بتاتے ہیں, اسی طرح آپ پرائیویٹ پارٹس کا بھی بتاتے ہیں. پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ ان کو ہم ہمیشہ کور رکھتے ہیں, اور کور رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ دیز آر یور پرائیویٹ پارٹس, سو نو ون شوڈ ٹچ دیم, نو ون شوڈ سی دیم. اچھا اب سی دیم والا کانشیس لیول تو ان کا پہلے سے ہی بن جائے گا. اب جب آپ ٹچ کو بھی انٹروڈیوس کر دیں گے تو آبویسلی اب پھر آپ انہیں یہ بھی انسٹرکشن دیں گے, اگر آپ کو لگے کہ سم ون از ٹرائنگ ٹو ٹچ تو بیٹا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر کوئی آپ کو ڈانٹے بھی یا کوئی یہ بھی کہے کہ میں آپ کو ماروں گا, یہ کوئی تھوڑا سا کانسیپٹ آپ نے دینا ہے, تو آپ بچے کو انکریج کریں ہمیشہ کہ وہ آپ کو بتائے. اینڈ دین always keep a close eye and watch on the people who work for you. یہ بات میں پھر بار بار کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی کے پاس بھی اکیلا مت چھوڑیں. یہ انتہائی اہم بات ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ انسیڈنسز اوبویسلی ارلی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں, جب بچوں کو شعور نہیں ہوتا, اور یہی چیزیں ان کی پرسنالٹی کو بھی ڈسٹروائے کرتی ہیں. اور یہی بچے جب بڑے بنتے ہیں they have a lot of problems, بیکاز ان کو جب بڑے ہو کے شعور ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ کسی کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. یہ چیز آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ بھی اور ہم سے پوچھنا چاہیں تو پلیز فیل فری ٹو آسک اس. تھینک یو ویری مچ.